کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے افلاس و تنگ دستی سے پریشان ہو کر، بھوک سے پریشان ہو کر ایک تاجر کے گھر جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا کہ اگر تم میری آرزو پوری کرو، میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو مجھ سے لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی، اور جب بچوں کا بھوک کی شدت سے رونا بھی لگنا دیکھا تو وہ عورت دوبارہ اسی تاجر کے پاس لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی، وہی آرزو کی جو پہلے کہہ چکا تھا، کیونکہ یہ عورت مجبور تھی، بے کس تھی، اولاد کی طرف تھی، اولاد کا بھوک سے رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے مجبوراً اس کو اس تاجر کی بات ماننی پڑی۔ عورت رضامند ہو گئی، مگر جب یہ دونوں تنہائی میں پہنچے تو عورت خوف خدا سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا کہ کس سے ڈرتی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ رب تعالیٰ کے خوف سے لرزا ہوں، رب تعالیٰ کے خوف سے کانپ رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو تاجر نے کہا کہ جب تم اتنی محتاجی اور تنگ دستی میں بھی خدا تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ کہا اور عورت کو بہت سارا مال و منال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس تاجر کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ اے تاجر یہ بتا کہ تو نے کون سی ایسی نیکی کی ہے، کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو تاجر نے جو واقعہ بیتا تھا وہ سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنایا۔ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو رونے والی آنکھ کتنی پسند ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے ایک قطرہ بھی بہا جائے، بہہ گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرات، خوف خدا وہ نیکی ہے جس کے سبب بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نیک و صالح بن جاتا ہے۔ تو خوف خدا سے رونے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہے، یعنی دوزخ کی آگ حرام ہے۔ جو بندہ خوف خدا سے روتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ تو اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال، یعنی آنکھ کی پلک کا ایک بال اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب کریم، تیرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس شخص کو ایک اشک بار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے۔ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پکاریں گے کہ فلاں بن فلاں کو ایک بال کے بدلے نجات مل گئی، یعنی ایک بال کے بدلے وہ نجات پا گیا۔ تو آفتاب نبوت مہتاب رسالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پر کے برابر آنسو بہے تو اس شخص کو کبھی جہنم کی آگ چھوئے۔ یعنی اگر کسی شخص کے آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر، اندازہ فرمائے مکھی کا پر کتنا ہوتا ہے، تو اس کے برابر اگر خوف خدا سے آنسو بہہ گیا تو اللہ کریم اس شخص کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا اور جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے خوف خدا سے رونا چاہیے۔
نیک اعمال کرنے چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، مومن کے آنسو دوزخ کی آگ کو بجھا دیں گے۔ میرے دوستو، بروز قیامت دوزخ سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھے گی۔ امت اس آگ سے بچنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی کہ اے آگ، تجھے نمازیوں کا واسطہ، صدقہ دینے والوں کا واسطہ، روزہ رکھنے والے روزہ داروں کا واسطہ اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا، واپس چلی جا۔ مگر آگ برابر آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اللہ کے حبیب، امت کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس پانی سے آگ پر چھینٹے ماریے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے تو آگ فوراً بجھ جائے گی۔ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس پانی کے متعلق دریافت فرمائیں گے، اس پانی کے متعلق پوچھیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ وہ پانی ہے جو خوف خدا میں رونے والے آپ کے گناہگار امتیوں کی آنکھوں سے نکلے تھے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ تو اے ایمان والو، جب مومن کی آنکھ کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں تو محبوب خدا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو کی کیا شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے تو امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، کہ رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔